لیکن چونکہ جنرلی سب کا کنسرن پہلا بات ہی کرونا سے شروع ہوتی ہے. اس وقت اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈیفائن کر دیجئے اپنی حکومت کی پالیسی کہ اس وقت کیا ایک سیمی لاک ڈاؤن ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, پارشل لاک ڈاؤن ہے, سسٹمیٹک لاک ڈاؤن ہے, یہ کیا ہے جو اس وقت ملک میں نافذ ہے اوورال ملک کے اندر؟ دیکھیں ماریا, بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس نہیں ہے, اس کا کوئی ہسٹورک ایویڈنس نہیں ہے, نہ کوئی ایسی کیلکولیشنز ہیں جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس کو اس اسٹریٹجی کے تحت اس کو ایڈریس کرنا ہے. نتیجتاً ہم ایز اینڈ وین بیسڈ آن ہماری جو لوکل جو جب سے یہ شروع ہوا ہے اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اس کی ٹینڈنسیز, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسٹریٹجی اپنی ایوالو کرتے ہیں. اب جب ایوالو کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اٹس سم تھنگ ویری فلیکسیبل, بیکاز آپ کے پاس جو نئی انفارمیشن آتی ہے اس کے مطابق آپ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہیں. اب حکومت کے پاس چوائس کیا ہے, وہ یہی ہے کہ حکومت نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح وہ کر سکے, وہ کیا آیا وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتی ہے, کتنے عرصے کے لیے کر سکتی ہے, وہ آیا سسٹینیبل ہے نہیں ہے. ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ جب یہ شروع کے دنوں میں جب ہوا تو اس میں تھوڑی سی ہمیں کامیابی ہوئی اور کافی حد تک میں کہوں گا کہ کم از کم 70% تک اس میں کمپلائنس تھی. لیکن جو وقت گزرتا گیا تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو دوسرا اس کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کے جو جھاڑی دار مزدور ہوتے ہیں, جو چھوٹا کام کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں اور جن ڈیلی ویجرز ہیں, تو ان پہ بہت بڑا پریشر پڑا اور اس میں ایک بڑی ہی سخت قسم کی ایک کرنچ آیا ان پہ لوگوں کی طرف سے. تو پھر اس میں لوگوں نے ایک شاید یہ سجیسٹ کیا اور یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں میرا خیال ہے کہ نکلنا ہوگا, اور اس کو مد رکھتے ہوئے حکومت نے ایسے جگہوں کو سٹاپ کیا یا ایسے جگہوں کو لاک ڈاؤن کیا جس میں کہ یہ تمام احتمال ہو کہ جس میں کہ لوگ اکٹھے ہو سکیں. ابھی کیا کیا لاک ڈاؤن ہے؟ بیکاز ٹرانسپورٹ آپ لوگ کھول رہے ہیں, مالز کھلنے والے ہیں, پنجاب والے کھول رہے ہیں, اس سے بڑھ کے اور کیا لاک ڈاؤن؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کالجز, یونیورسٹی, سکولز یہ تو بند ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جہاں پہ کہ کانگریگیشنز ہوں, لیکن ہم نے بدقسمتی سے دیکھا کہ کل بہت بڑے کانگریگیشنز ہوئے, اس کو بری طرح سے فلاؤٹ کیا گیا جو بھی ایس او پیز تھے. اب دیکھیں اس میں جو ہے نا, اب پرائم منسٹر صاحب نے کل بڑی مفصل اور بڑی ہی کمپریہنسو قسم کی بریفنگ بھی کی, عوام سے تعاون کا وہ بھی کیا, ان کو بتایا بھی کہ اس کو ہماری کیا مجبوری ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کھول رہے ہیں. عوام نہیں سن رہی نا, لیکن عوام نہیں سن رہی. دیکھیں اب غیر ذمہ داری کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے. ریاست کو پتا چلنا کیا چاہیے یہ ہو کہ سکتا ہے, اور نہیں ہم نے ریاست سخت میسج دے سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ غیر ذمہ داری کا کریں گے مظاہرہ تو پھر فائنز ہوں گے, سزائیں ہوں گی. بالکل. دیکھیں جی فائنز اور وہ تو ضرور ہونے چاہیے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم اب ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہے ہیں. جو وقت گزر رہا ہے تو ہماری جو صلاحیت ہے اس کو مانیٹر کرنے کی بہتر ہو رہی ہے. ہم ڈیٹا ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, اور ہم 500 زیادہ ایسے مقامات ہیں جو کہ ہم نے ان کو سیل کر دیا ہے. اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایک چیز ہے جس میں کہ کوئی ڈسپلن نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیزیں ہوں گی. جہاں پہ ہاٹ سپاٹس بنتے ہیں تو ہم اس کو لاک ڈاؤن کریں گے. لیکن ماریا پرابلم یہ ہے کہ وی آر ان کیچ 22 سچویشن, ویدر وی سیو اونلی لائفز, whether we save the livelihood. So ابھی پالیسی ایگزیکٹلی اسی لیے میں نے پوچھا کہ کیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کو آپ لوگ ڈیفائن کیسے کہیں گے؟ یہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, نہیں کرتا, تیتر آدھا بٹیر؟ Let's say کہ it's a selective lockdown. Selective lockdown. ٹھیک ہے نا, because we want this economy to move forward. کوئی لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ چلے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں نا کئی ملکوں میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ جو ایس او پیز ہیں, جو آپ حفاظتی تدابیر ہیں, اگر ان کو آپ ان پہ عمل کریں تو ہم بڑے اس سے نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا نا. لیکن نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. ایک ہفتے میں لوگوں نے آپ کو کیا فیڈ بیک دیا؟ آپ نے خود تصاویر دیکھی ہیں مالز کے اندر, بازاروں کے اندر, کیا ہے؟ بالکل. تو اس میں تو یہی ہے کہ ابھی ہم یہ تو ابھی اس کو ایک دن ہوئے ہیں, ابھی اگلے آنے والے دنوں میں ہم اس کو مانیٹر کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ جس طرح کے ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہماری پروجیکشنز تھی بیسڈ آن سرٹن ماڈلز, اس کی بنیاد پہ ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ آیا یہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے, ہاسپٹلس کی کیپیسٹی کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم 6 مہینے تک اپنے اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. ہماری جو فگرز ہیں, ڈیتھ کی فگرز ہیں,
उसको Sustain testing को कर भी जाएंगे हमने 6 बढ़ा महीने दिया है। तक। तो ये बेस्ड होगा, डेटा बेस्ड होगा कि क्या हमारी प्रोग्रेस क्या अच्छा, हो रही आपको है, ये and इमेजेस accordingly परेशान कर रहे थे जो आपने देखे हैं कि लोग जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अगर आपने बात ना मानी तो हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। कल ऐसा लगा कि जैसे मजीद रिवॉर्ड किया गया है और चीज़ें खोल के, बजाय इसके कि सख्ती थोड़ी की जाती कि भाई आप SOPs पे नहीं कर रहे अमल, लगता है कि सब खोल दो, खुली छुट्टी है, ठीक है, अल्लाह मालिक है। नहीं, बात ये थी कि इसमें बेसिकली था ट्रांसपोर्ट का, बाकी सब चीज़ें तो पहले से भी कही हुई थी, लेकिन एक गैप था कि वो लोग जो कि अपने कामों के लिए जाना चाहते हैं और अगर अपने ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सिचुएशन कर दी जिसमें कि आपने इजाज़त तो दे दी है, आपने उसके सामने खाना तो रख दिया, लेकिन आपने उसके हाथ बांध दिए, वो खा नहीं सकता। मकसद ये था कि जो ट्रांसपोर्ट है, चूँकि वो लोग जो गरीब लोग हैं वो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है, देखिए जी, कि हमने इस वैल्यू चेन में जो एक गैप था उसको हमने हटाया, बाकी तो वही चीज़ें हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि अवाम से रिक्वेस्ट की है, बार बार की है, लेकिन एक स्टेज आएगी जिसमें कि हम मजबूर हो जाएंगे और वो बड़ा इफेक्टिव किस्म का स्टेट की लॉकडाउन रिट होगा। नहीं है ना, आपसे मौलवी हजरात हैं वो अपनी बात मनवा जाते हैं, ट्रेडर्स अपनी बात मनवा जाते हैं। कल जुलूस निकला, नहीं रोक सकी रियासत कहीं पे, सिंध हो, विफाक हो, KP हो, हर जगह दिखाया हमने जी, हर जगह। तो रिट आपकी चल किस पे रही है? बिकॉज नहीं लग रहा है कि वो आपको बता रहे हैं क्या करना है, बजाय कि रियासत बताए कि आपने क्या करना है जी। नहीं, मैं किसी हद तक तो आप जो कह रही हैं, जो आपने एग्जांपल्स दी हैं, बात ये है कि हुकूमत किसी हद तक तो वो बर्दाश्त कर लेगी एक किस्म का जो एक लैक ऑफ डिसिप्लिन कह लें, या हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अमल ना करना, लेकिन फिर हुकूमत के पास, स्टेट के पास बहुत पावर भी है और हम इसको फिर सख्ती के साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज देखें, बात यह है कि हमारा काम है आसानियाँ पैदा करना, आवाम का काम है ताउन करना। अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर हम खुदकुशी के एक मैसिव उसमें तो हम नहीं जा सकते और ना हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो ये उस चीज़ की खमाजी करता है कि हम चाहते हैं कि चीज़ें देखें, क्योंकि इसका कोई टाइम फ्रेम है नहीं, बदकिस्मती से टाइम फ्रेम नहीं है कि आप कहें कि जी अगर जिस तरह अब रोज़े हैं 1 महीने के लिए हैं, लेकिन अगर पता ना हो कि जी कब ख़त्म होंगे तो फिर ज़ाहिर है ज़रा मुश्किलात होती हैं, ज़रा वो होती हैं। इसी तरह इसका पता नहीं है, जब पता नहीं है तो जाहिर है कि वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। सर, लेकिन कुछ टेस्ट केसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिन्होंने मिस हैंडल किया, उनकी टेक्निक से लैदा थी, जिन्होंने बिल्कुल ठीक हैंडल किया उनकी टेक्निक से लैदा थी। लग ऐसे रहा है कि ये जो हमारे केसेस ऊपर जा रहे हैं और जैसे ही ऊपर जा रहे हैं हमने लॉकडाउन खोल दिया और अब अल्लाह मालिक है। मैं सीरियसली बता रही हूं। बात नहीं है, देखिए हमारी फैक्ट्स और फिगर्स जो है ना वो भी कोई चीज़ होती है। बावजूद इसके कि जितने भी हमने इंडिस्क्रिशंस हमने वो की हैं अपने अमल में, जो डेथ रेट है अल्लाह ताला एक बंदा को भी नहीं वो करना चाहिए, लेकिन ताला का फजल है। आप कह सकते हैं कि जी टेस्ट कम हुए हैं, इन्फेक्टेड केसेस कम हुआ है, लेकिन अमवात जो है ना आप नहीं छुपा सकते। और ये अमवात भी मैं कई उसमें देखिए, मुझे कई दफ़ा पता चलता है कि कई जगहों पे, मैं आई एम फ्रॉम सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उसमें यही होता है कि कई जगहों पे ये भी ऐसे भी लोगों ने किया है कि आप इसको डिक्लेयर करें कि कोरोना से की वजह से ये इसकी डेथ हुई है। अच्छा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो हमें इस वक्त इतने एक्सट्रीम साइड पे नहीं जा सकते जिस तरह अमेरिका या और ममालिक में हो सकते हैं। एंड अगेन बहुत सोसाइटीज ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम बदकिस्मती से नहीं है, बिकॉज हमें ये चीजें नहीं सिखाई गई कहीं। तो इसमें हमें तो अवाम से ताउन की वो दरख्वास्त करनी होगी, बिकॉज कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल ये समझाना चाहिए लोगों को। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इसके एक इंतजामी इश्यूज भी है। सिंध के साथ आपकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है 2.5 महीने बाद अल्लाह से खैर से अल्लाह करके बन गई है अब। लेकिन वहाँ से आज भी कहा गया, नासिर शाह साहब की अगर मैं बात सुनवा दूँ कि जी विफाक की तरफ से कुछ दिया नहीं जाता, कोई वेंटिलेटर नहीं दिया गया। क्या कह रहे थे जी, जरा वो सुनिए। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें जरूर NDMA से कुछ सपोर्ट आई है, जिसका बहुत बड़े ऐलानात किए जाते हैं कि हमने इतने मास्क दे दिए, इतने PP किट्स दे दी। वैसी नहीं है, हमें कुछ सामान जरूर मिला है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि लेबोरेटरी एस्टेब्लिश कर दी, ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर अभी तक एक नहीं मिला। अभी फैसला आया था 31 मई तक के लॉकडाउन का, और उसमें कहा गया था ये चीजें खुलेंगी, बाकी नहीं खुलेंगी, लेकिन बाद में फिर दीगर चीजों के लिए कह दिया गया। हम तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब लीड लें, वो एक फैसला क्यों नहीं करते? हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब वाज़ेह तौर पर एक प्रोग्राम दें, पूरे पाकिस्तान में उस पर अमल होगा।
یہ کیا پرابلم ہے؟ بیکاز NCOC میں آپ لوگ تمام لوگ بیٹھ کر سامنے یہ دل کی بڑھاس نہیں نکال لیتے، پھر یہ باہر آ کر کیا یہ کیا گلے شکوے ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک پیٹرن ہے سندھ حکومت کا. NCOC میں بالکل ہر فیصلے اور جن میں کہ وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں ہر صوبوں کے، اور وہاں پہ بڑا کنسنسس ہو جاتا ہے. وہ ادھر سب کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں. when they go back وہ پھر پالیٹکس شروع کر دیتے ہیں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ سے نہیں دیا، مطلب ہے کہ وہ بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ایک پیسہ نہیں دیا. یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ہمارے احساس پروگرام کو دیکھیں، اس میں پروونس وائز وہ بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ کس صوبے کو کتنے پیسے ملے ہیں. اسی طرح جتنے بھی اور ہیں، جہاں تک کہ اکوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، that is a blatant lie ماریا. آپ NCOC کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو یہ ساری فکس اینڈ فگرز ٹو دا لاسٹ ڈاٹ آپ کو ملیں گی، جس میں کہ کس صوبے کو کیا کس تعداد میں، چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہو، ماسکس ہو، PPE ہو، یہ اور جتنا بھی اکوپمنٹ ہے اس کے سلسلے میں جو اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ سارے کا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے تعداد سمیت. وہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں یہاں سے آپ کو فون سے بتا سکتا ہوں، لیکن آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کا سارا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جائے گا. بیکاز اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ یہاں پہ ایگری کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کی ایک ڈفرنٹ قسم دے پلے پالیٹکس آن. کیا حاصل کر لیں گے اس پالیٹکس سے؟ یہ پلے پالیٹکس بیکاز دے وانٹ ٹو شو کہ وی آر گڈ. اور یہ بار بار کا کہنا دیکھیں کہ جی یہ حکومت جو ہے تو یہ روز فیصلے بدلتے ہیں. کوئی ہم روز فیصلے نہیں دیتے. پہلے دن سے ہمارا جو اسٹریٹجی تھی ہم اسی کے مطابق ہیں. بڑی کلیئر ہے، بڑی افیکٹو ہے. دیٹس وائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی بھی سر کلیئر اینڈ افیکٹو نہیں ہے نا، بیکاز وزیر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، پنجاب میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے اگلے دن. دیکھیں ہر صوبے کا اپنی ریالٹیز ہیں. آپ خیبر پختونخوا is different than Sindh. Sindh is different than Balochistan. Balochistan is different than Punjab. تو قومی پالیسی تو نہیں نظر آ رہی. قومی پالیسی بیسیکلی یہی ہے جی کہ آپ اپنے بنیادی جو ایک اوور آل وہ ہے ڈیسیژن کا، وہ ہے کہ آپ نے اوپن اپ کرنا ہے، مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو آپ کی جو پالیسیز ہوں، آپ کے جو ایکشنز ہوں، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہوں، وہ اس چیز کو نہ ڈسکس کریں کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں، جو چھوٹے کاروبار والے لوگ ہیں، وہ آ سکیں، کاروبار چل سکے منیمم لیول پہ. اس سے بڑی سکسس کیا ہو سکتی ہے ہماری کہ آپ نے پورے اس کرائسس میں، جہاں پہ امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں میں لوگ دے ہیڈ اے رن آن دا اسٹورز، جہاں پہ چیزیں غائب ہو گئی تھی، کچھ نہیں مل رہا تھا. پاکستان ڈسپائٹ اس کے اس حکومت نے ایسی ہوئی کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی ہے. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جی. دیکھیں یہ کہنا کہ جی وہ ہے، یہ اس میں اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہیں گی، یہ ہے ہی. دیر از نو فکسڈ رول. دس از ناٹ میتھمیٹکس جس میں کہ ایک فارمولا ہے، آپ وہ چینج نہیں ہو سکتا. سو آپ ری ایکٹیو طور پہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں؟ ری ایکٹیو نہیں، ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو ہم دیکھ کے اس کے مطابق ہم جو ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ کہ ڈسپلن میں بہت زیادہ بلیٹنٹلی وہ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے تو ہم وہ کریں گے. آج اگر ہم کل روکتے تو پھر جو ہے تو وہ کہتے کہ جی یہ تو پھر کروانا بات ہے. تو دیکھیں حکومت جو کہ آلٹروئسٹکلی سوچ رہی ہے، اس کو اس کی نہ ویکنس سمجھنا چاہیے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دے ڈونٹ نو واٹ دے آر ڈوئنگ. وی آر ویری کلیئر، آور اسٹریٹجی از ورک. ہماری جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب جا رہی ہے. اور یہ بار بار کہنا کہ جی یہ ادھر یہ ہو رہا ادھر ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ اس کاز کو ہیلپ نہیں کرے گا. سر کامیاب تو بھی آپ کو 2 ہفتے بعد پتہ چلے گا نا. ابھی آپ نے جو ہم آج کی بات کر رہے ہیں ہماری، ابھی تو اس لیے ابھی تک ہم کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ پیچھے تک ایک طرح سے لگ رہا تھا کنٹرول میں معاملات. آج جب ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے گی، سب کچھ بھی، دیکھیں یہ میرے لیے خود بڑا مشکل سوال ہے پوچھنا. مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کی زندگی مشکل ہے، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں. بالکل. تو جب آپ نرمیاں کرتے جائیں گے اور کیسز کی اٹھان ہوتی جائے گی، تو پھر اگلے 2-3 ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا نا کہ آپ کی یہ پالیسی، یہ فیصلہ، یہ رسک ٹھیک تھا یا نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر ان کو گھروں پہ بٹھائیں. بالکل. یہ تو آپ پولیس یہ نہیں کر سکتی. ہماری آلریڈی سیکورٹی فورسز آر اسٹریچڈ آؤٹ. ٹھیک ہے، جب تک لوگ نہیں ہوں گے نا ہماری ڈسپلن، جب تک لوگوں کو یہ احساس ذمہ داری نہیں ہوگا، کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ ہم نے اپنے یہ جو احساس ذمہ داری ہے اس کو ہم نے جگانا ہے. اور ہم نے، اور نہیں ہوگا جہاں پہ کہ اگر ہوئی تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ تماشائی تو نہیں بن کے رہے گی. ہم بالکل ایکٹ کریں گے اور ہم سلیکٹیو لاک ڈاؤن کر بھی سکتے ہیں جن ایریاز میں اگر یہ ایک اس کا جو ڈسپلن ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو اس پہ ہم بڑے سختی سے عمل کریں گے.